المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کلاس میں ہم نے ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ بات کی تھی، وہ ہے افعال العباد کا مسئلہ، یعنی بندوں کے جو افعال ہیں ان کا خالق، ان کا کریٹر کون ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی رائے کیا ہے. تو اسی سے متصل ایک اور مسئلہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے آج کی کلاس میں اٹھایا ہے. امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُم. تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اگر اس پہ بات کریں تو یہ ایک مفصل بحث کا متقاضی ہے یہ مبحث، لیکن اس پہ بھی ہم بڑی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے، پہلے فرمایا کہ افعال العباد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور بندوں کی طرف سے کسب ہے. یعنی بندے جو بھی افعال کرتے ہیں ان افعال کا خالق اللہ ہے، تو بندے ان کو کسب کرتے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ہی فرمایا وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے. وہ جو تکلیف کا تصور ہماری شریعت میں ہے، التکلیف الشرعی، تو اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مکلف نہیں بنایا ہے إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، مگر اسی کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. یعنی طاقت سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مکلف نہیں بنایا ہے. سمپل سی بات ہے، لیکن اس پہ پھر بہت سارے مختلف جو فرقے ہیں مسلمانوں میں، تو انہوں نے اس پہ مختلف اعتبارات سے بات کی ہے. اس میں سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. مختصراً ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اہل السنت والجماعہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مکلف نہیں بنایا ہے، لیکن اسی چیز کا جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں. یعنی طاقت سے زیادہ اور استطاعت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. اور ساتھ میں فرمایا وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُم، اور بندے طاقت نہیں رکھتے ہیں لیکن اتنی ہی جتنا اللہ نے ان کو مکلف کیا ہے. یہ دو جملے ہیں، ان پہ الگ الگ سے بات ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے، ایک بات. دوسری بات وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُم، اور بندے جو ہیں وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اس سے زیادہ جس کا اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، یعنی اللہ نے بندوں کو مکلف نہیں بنایا ہے لیکن اسی کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، یعنی أي ما يستطيعون، جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی استطاعت کے مطابق حسب استطاعت ہی ان پہ تکلیف کا بوجھ ڈالا ہے، ان کو مکلف ٹھہرایا ہے ان کی استطاعت کے مد نظر. تو اس پہ کئی قرآنی آیات ہیں، اور مستقل ایک آیت ہمارے سامنے ہے جو ہم میں سے کم و بیش ہر شخص کو یاد ہوگی. تو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ، یہی جو ہے کلفہ، دیکھیں یہی ایک ہی فعل ہے، کلف یکلف تکلیف، اس کا مصدر ہے تکلیف، جس کو ہم کہتے ہیں تکلیف شرعی.
لا یکلف اللہ یہاں پہ ہے ولم یکلفہم، کلف یکلف یہاں پہ بھی ہے کلف یکلف، تو لا یکلف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا ہے، تکلیف سے مراد ہے تکلیف شرعی، یہاں پہ مکلف بنانا، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے کسی بھی جان کو الا وسعہا، مگر اس کی وسعت، اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی کسی بھی جان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس پہ پھر اس ایک آیت یا اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، مثلا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی تقویٰ بھی حسب استطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں فاتوا منہ ما استطعتم، تو حسب استطاعت تم اس کام کو بجا لاؤ، واذا نہیتکم عن امر، یا جب میں تمہیں کسی کام سے روکوں تو اس سے رک جاؤ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تو اصل مسئلہ یہاں پہ بھی استطاعت پہ ہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی، یا یہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ واضح ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، تو یہ جو ہے یہ ایسی عبارت ہے جس میں اشکال ہے، یعنی امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ایک ایسی عبارت استعمال کی ہے جس میں اشکال ہے، یعنی یہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے۔ تو اس پہ کئی جو ہمارے یہاں جو سلفی علماء ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض وارد کیا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ وَلَا يُطِيقُونَ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے، اتنے کا ہی اللہ بندوں کو مکلف ٹھہراتا ہے جتنی ان کی استطاعت ہے، ٹھیک، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں۔ لیکن یہ کہنا وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، لیکن جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ استطاعت، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تکلیف دی ہے اس سے زیادہ کے بندے متحمل نہیں ہیں، یعنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تکلیف دی ہے، جتنے کا اس نے ان کو مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو عبارت ہے اس میں اشکال ہے، تو اسی لیے کئی علماء نے، جن میں شیخ ابن باز ہے رحمہ اللہ یا شیخ ابن مانع رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اور بھی کئی علماء نے اس عبارت پہ اعتراض کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، جن میں سے ایک اعتراض یہاں پہ میں نے نقل کیا ہے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر البراق کا، تو فرماتے ہیں هذه العبارہ فیہا نظر، فرماتے ہیں پہلی عبارت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ جو عبارت ہے هذه العبارہ فیہا نظر، اس میں نظر ہے، یعنی اس پہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں فَالْعِبَادُ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِمَّا كَلَّفَهُمُ اللَّهُ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو تکلیف دی ہے اس تکلیف سے زیادہ بندوں کی استطاعت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن جتنا اللہ نے ڈالا ہے، جتنی اللہ نے تکلیف دی ہے، اس سے زیادہ کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ امام الطحاوی کی اس عبارت کی جو ظاہر العبارہ ہے، ظاہر عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کو جتنا کچھ کہا گیا ہے، جتنا ان کو مکلف بنایا گیا ہے، اس سے زیادہ کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، تو اس پہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ تو شیخ براق فرماتے ہیں فَالْعِبَادُ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِمَّا كَلَّفَهُمُ اللَّهُ، بندے جو ہیں وہ تکلیف جو ان کو دی گئی ہے اس سے زیادہ کے وہ متحمل ہیں۔ فرماتے ہیں اذ لو كانوا لا يطيقون الا ما كلفهم، فرماتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جتنی ان کو تکلیف دی ہے، جتنے کا ان کو مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اگر ہم یہ کہیں فمعناہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا انہ کلفہم غایت طاقتہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایکسٹریم جو ان کی طاقت ہے اس تک ان کو مکلف بنایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایکسٹریم حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بوجھ ڈالا ہے۔ فلا یقدرون علی شیء بعدہا، تو جتنے کی اللہ نے ان کو تکلیف دی ہے اس سے زیادہ کا یہ نہیں کر سکتے۔ اس عبارت سے، ظاہر العبارہ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بل ما کلفہم اللہ، شیخ براق فرماتے ہیں بلکہ اصل معاملہ یہ ہے، امام الطحاوی کی بات سے یہ چیز سامنے آتی ہے، فرماتے ہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے بل ما کلفہم اللہ ہوا اقل مما یستطیعونہ، فرماتے ہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے وہ بہت ہی کم ہے، بندے اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ ابھی ایک مثال سے بھی واضح ہوگا جو نے آگے دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکلیف بندوں کو دی ہے، تکلیف شرعی جو دی ہے، اس سے زیادہ وہ بہت ہی کم ہے، اس سے زیادہ کی استطاعت بندے رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اس بات پہ اللہ کا حمد ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فقط پھر مثال دیتے ہیں، اس مثال سے آپ سمجھیں گے، فرماتے ہیں فقط کلفہم صیام شہر فی السنہ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ایک مہینہ یعنی 1 month
ایک مہینے کا روزہ 12 مہینوں میں فرض کیا ہے، یعنی 11 مہینے ایسے ہیں جن میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، فرض روزے، ایک مہینہ ایسا رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آپ کو ایک مہینے کے لیے روزے فرض ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت سے زیادہ، یعنی ہم یہ اگر پہلی عبارت ہم لیں گے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی لا یکلفہم اللہ، وہ جو عبارت ہے پہلی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اور ہم آسانی سے ایک مہینے کا روزہ رکھ پاتے ہیں، یہ ہمارے استطاعت کے مطابق ہے. لیکن پھر یہ کہنا کہ ہم اتنی ہی استطاعت رکھتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ بندوں کو اللہ نے مکلف جس چیز کا بنایا ہے وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے فقط کلفہم صیام شہر فی السنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مہینے کا ان کو مکلف بنا ہے کہ اس میں روزے رکھیں گے. تو اگر یہ عبارت مانے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جس چیز کی ان کو تکلیف دی گئی ہے وہ ایک مہینہ ہے، ایک مہینے سے زیادہ اس عبارت کے مطابق یہ روزے نہیں رکھنے، ان کی استطاعت میں نہیں، ان کی قدرت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مہینے سے زیادہ روزہ رکھ سکے اگر یہ عبارت مانی جائے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ الیسوا یطیقون ان یصوموا شہرین، کیا بندے طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ بل یطیقون ان یصوموا ثلاثہ لو کلفہم بذلک، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مہینے کا بھی روزے فرض کرتا ایک کے بجائے تو اس کی بھی ہم طاقت رکھتے تھے. ہاں اس میں مشقت زیادہ ہوتی، 2 میں زیادہ ہوتی، 3 میں اس سے زیادہ مشقت ہوتی، لیکن طاقت رکھتے تھے. یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ جو فرض کیا ہے وہ 5 نمازیں فرض کی ہیں دن میں، تو اگر یہ عبارت اس کے مطابق دیکھیں گے وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، تو ہم اس سے زیادہ پھر طاقت نہیں رکھ پائیں گے اس کی، اگر اس عبارت کے مطابق دیکھیں گے. یعنی 5 سے زیادہ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم 5 سے زیادہ ہم 50 نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی لیے اس اعتبار سے بعض علماء نے اس پہ اعتراض کیا ہے. اس کی جو ظاہر العبارہ ہے، اس ظاہر العبارہ سے جو چیز واضح ہوتی ہے، یعنی ظاہر معنی جو اس کے متبادر ہیں اس سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے، اور اس پہ علماء نے اعتراض کیا ہے. لیکن بعض علماء ایسے ہیں، اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں اس میں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے، یعنی اس کو کوشش کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے بلکہ ایک اور مطلب لیا جائے، یعنی ظاہر العبارہ سے ہٹ کے کوئی ایک معنی لیا جائے. کچھ لوگوں نے مثلا اگر آپ دیکھیں گے علامہ بابرتی الحنفی جو ہے رحمہ اللہ، ان کا جو نسخہ ہے اس میں یہ جملہ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اس کی سرے سے شرح ہی نہیں کی ہے. تو بعض علماء ہیں جن نے اس کی تعویل کی ہے، جن میں ایک سلفی عالم ہی ہیں وہ بھی، کیونکہ جن نے اس سے پہلے اعتراض کیا وہ بھی سلفی علماء ہیں، اور ایک اور سلفی عالم ہے جنہوں نے اس کی تعویل کی ہے اور کہا ہے کہ امام طحاوی کی مراد اس سے کچھ اور ہے. تو وہ ہے شیخ صالح ابن عبد العزیز آل شیخ، شیخ صالح ابن عبد العزیز آل شیخ. تو انہوں نے امام طحاوی کا اس میں دفاع کیا ہے، کہا کہ اگرچہ اس میں ظاہر العبارہ سے اپنی شرح میں جو طحاوی پہ ان کی ہے، کہا ہے کہ ظاہر العبارہ سے یہ چیز لازم آتی ہے اور یہ قول صحیح نہیں ہے. پھر یہی بات بیان کی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے شیخ براق نے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور معنی بھی ہے. پھر اس معنی کی انہوں نے وضاحت کی ہے، اور اس میں انہوں نے وہ حدیث جبریل جو ہے، حدیث جبریل نے حدیث معراج جو ہے، کہ جب وہ نمازوں کا جو مسئلہ ہے 50 نمازوں کا 5 میں لاسٹ میں ہونا، اس تناظر میں بات کی ہے، اور بھی کچھ علماء نے اس پہ مختلف اعتبارات سے اس کی تعویل کی ہے. تو فی الحال آپ اس کو ایسے لیں جو مختصر ہم نے یہاں پہ وضاحت کی کہ اگر ہم اس کو اس کے ظاہر پہ لیں گے تو اس پہ اشکال وارد ہو سکتا ہے، اس پہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کا دفاع بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے، اس کو کسی اور اس کا ایک اچھا سا محمل دیکھیں گے جس پہ اس کو محمول کریں گے. تو اس پہ ہم یہاں پہ اس وقت بات نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو اس پہ بات زیادہ طویل ہو جائے گی. تو مختصر اس میں اہل سنہ کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اہم مسئلہ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ان کی تکلیف سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جس پہ پھر ہمارے علماء نے کئی قواعد کو ان بنیادوں پہ نکالا ہے، جن میں سے قواعد کا استخراج کیا ہے، جن میں سے ایک اہم قاعدہ ہے لا تکلیف الا بمقدور، یعنی تکلیف نہیں ہے ایک انسان پہ الا بمقدور، لیکن اتنی ہی جتنی اس کی قدرت ہو. قدرت سے زیادہ کسی انسان پہ بوجھ نہیں ہے. یعنی اب جو ہمارے علماء نے قاعدہ بنایا ہے، فقہی قاعدہ انہوں نے بنایا ہے، تو یہ جو قاعدہ ہے اس کا اطلاق آپ بے شمار جگہوں پہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے تھے، ان کے دماغ میں خیال آیا تو انہوں نے قاعدہ بنایا، نہیں. اس قاعدے کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی دلائل ہیں، کم از کم 3 تو میں نے یہیں پہ ذکر کر دی. یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم او كما قال علیہ السلام. تو ایک قاعدے کے پیچھے کئی دلائل ہوتے ہیں، اسی لیے ایک قاعدے کی اہمیت ہوتی ہے.
جب علماء نے کسی اصول کو ذکر کیا ہوتا ہے, کسی قاعدے کو, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی انسان نے بات کہہ دی, ٹھیک ہے انسان نے بات کی ہے لیکن یہ مستخرج ہے, اس کا استخراج کیا گیا ہے بے شمار دلائل سے, جس طرح یہ قاعدہ ہم نے ابھی دیکھا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا اوپر سے بات آ رہی ہے, اگر آپ اوپر جائیں گے وہی الاستطاع, اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ استطاع کی 2 قسمیں ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا افعال العباد, اس کے بعد ہم نے دیکھا بندوں کی تکلیف. تو اس کے بعد فرماتے ہیں امام الطحاوی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا کہ بندوں کے اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کے جو افعال ہے ان کا خالق اللہ ہے, افعال العباد کا خالق اللہ ہے, اور استطاعت کا وہ مسئلہ فرماتے ہیں وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, فرماتے ہیں یہی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر ہے, یعنی حول اور قوت نہیں ہے کوئی لیکن اللہ کی طرف سے. یعنی انسان اس میں اظہار برات کرتا ہے ہر طرح کی حول اور ہر طرح کی قوت سے, یعنی ہر طرح, اس پہ تھوڑا آگے بات ہوگی, مختصراً ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ حول اور قوت جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے چاہنے کے بغیر نہ تو کسی کے پاس حول ہے نہ ہی قوت ہے, یعنی کامل خود سپردگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں مختصر الفاظ میں اصطلاحاً حوکلہ, اس کو ہم کہتے ہیں الحوکلہ. الحوکلہ تو جس طرح ہم الحمدللہ کو کہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ یعنی اب علماء پھر مختصر بیان کرتے ہیں, اگر آپ کہیں گے الحمدللہ تو یہ لمبا جملہ ہے, تو علماء کہتے ہیں الحمدللہ. یا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ, اس کو علماء کہتے ہیں بسملہ یا تسمیہ بھی کہتے ہیں, کبھی بسملہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے بسملہ تو اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی آپ سے کہے الحمدللہ تو اس سے مراد ہے یہ الحمدللہ. کوئی کہے حی علی, حی علی, حی یا عین لام اور گولتا, حی علی, تو اس کا مطلب ہے حی علی الصلاح, حی علی الفلاح وغیرہ. تو جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو مختصراً اس کو ہمارے علماء نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے الحوکلہ. الحوکلہ, یہ الحوکلہ جو آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے. تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی عظیم اذکار میں سے ایک ذکر ہے, اس کی بے شمار فضیلت آئی ہے, بے شمار. تو یہاں پہ میں مختصراً آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک صحابی سے, ایکچولی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ. اب دیکھیں اس کی فضیلت کتنی ہے. فرمایا کیا تمہیں میں ایک ایسے کلمے کی طرف رہنمائی نہ کروں, میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف دلالت نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور بھی اس کے کئی فضیلتیں ہیں, کئی فضیلتیں. اور جو وہ سورہ کہف میں آیا ہے والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا, تو اس میں بھی کئی احادیث میں اور کئی سلف کے اقوال سے ثابت ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ الباقیات الصالحات کی تفسیر کئی سلف سے مروی, حتیٰ کہ بعض احادیث میں بھی ہے, اگرچہ بعض احادیث میں ان میں سے کلام کیا ہے, لیکن اس کے شواہد وغیرہ یا جو اقوال سلف ملتے ہیں تو اس میں الباقیات الصالحات کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ کس سے کی گئی ہے, وہ کی گئی ہے اسی سے لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کریں گے تو یہ آپ کے لیے باقیات الصالحات, اس کو نص کے حساب سے نص نے اس کو باقیات الصالحات قرار دیا ہے. اور بھی اس کے کئی فضائل ہیں, یہاں پہ موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا, اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی اس میں اس کی جو تاثیر جو علماء نے بیان کی ہے, اس کی تاثیر, تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اکثر جو شخص کثرت سے اس کا ذکر کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, جو کثرت سے اس کا ورد کرے گا, تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہوتا ہے, اس کے دل میں سے غیر اللہ کا خوف کم ہوتا ہے. لیکن شعور کے ساتھ, اگر شعور کے ساتھ انسان پورے توجہ کے ساتھ, پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ذکر کرے لا حول ولا قوت الا باللہ, مسلسل اس کا ورد کرے, تو اس سے اس کے دل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے. جس طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو ان اذکار کی اپنی تاثیرات ہیں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دی ہی اس لیے ہیں تاکہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہو. اگرچہ زیادہ فائدہ اس میں آخرت کے اعتبار سے ہی ہے, لیکن دنیاوی طور پہ بھی اس کے فوائد کم نہیں ہیں. جس طرح قرآن کا مسئلہ ہے, قرآن اصل میں ہماری آخرت سنبھالنے کے لیے آیا ہے اصل میں, لیکن یہ ہماری دنیا بھی سے سنبھل جاتی ہے, حتیٰ کہ اس سے بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے آپ اس چیز کو بھی سمجھیں. تو یہ جو اس پہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی فضیلت بہت ساری ہے, یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے بات کریں. البتہ اس پہ مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں, تو ان میں سے 3 کتابوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک کتاب ہے شرح الحوکلۃ والحی علی للامام
जलाल उद्दीन अस्सुयूती रहमहुल्लाह, मारूफ आलिम है, इनका आपने नाम सुना होगा। जलालैन के निस्फ जो है उसके मुसन्निफ हैं, और इसी तरह अल-इत्कान के मुसन्निफ बड़े मारूफ उलमा में से हैं। तो इनका इस पे रिसाला है हौकला और हय अला, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और हय अला सलाह हय अला फलाह, उसकी शरह पे इनका मुख्तसर रिसाला है एक। दूसरा रिसाला है फज़लु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिल अल्लामा जमालुद्दीन इब्न अब्दुल हादी रहमहुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फजीलत पे अल्लामा जमालुद्दीन इब्न यूसुफ इब्न अब्दुल हादी, इनका भी एक रिसाला है। और तीसरा रिसाला इस पे बड़ा अहम है, मुख्तसर रिसाला है, 100 सफ़ात से कम पर मुश्तमिल, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र का अल हौकलातु यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मफ़हूमुहा इसका मफ़हूम, व फ़ज़ाइलुहा इसकी फ़जीलत, व दलालतुहा अल अक़दिय्या ये अहम है, और अकीदे पे इसकी दलालत क्या क्या है। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि तौहीदुर रुबूबिय्या पे इसकी दलालत क्या है, तौहीदुल उलूहिय्या पे इस कलिमे की दलालत क्या है, और तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात पे इस कलिमे की दलालत क्या है। तो बड़ा अच्छा रिसाला है, अगर आप इनमें से देखना चाहें तीनों को आप देख सकते हैं, लेकिन ये आपको मिल जाएगा आसानी से, आप इसको नेट पे भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा अल हौकला लिशेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र। तो ये है ला हौला वला कुव्वा मुख्तसरन। उसके बाद इसके आराब पे हम मुख्तसर बात करते हैं। इसके जो आराब है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ये ला है, ला जो है नाफियतुन लिल जिन्स, यानी अरबी ग्रामर के हिसाब से ये ला नाफिया है, ये जिन्स का इनकार कर देता है। किसका? यानी ये जो ला है, ला का मतलब नहीं है, इसमें आप इनकार करते हैं जिन्स का, यानी हर तरह की जिन्स का आप इनकार करते हैं। जिस तरह आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, ये जो नहीं से आपने इनकार किया ला से, इसमें आपने हर तरह के माबूद, हर जिन्स के माबूद का इनकार किया, चाहे वो इंसान हो, इंसान की जिन्स का हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लकड़ी हो, हर तरह की जिन्स के माबूद का आपने इनकार किया। तो इसमें भी जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में जो ला है, इसमें भी आप हर जिन्स का, यानी जो ला है हर जिन्स का आप इनकार करते हैं, क्योंकि ये जो ला होता है कभी ये नफी जिन्स के लिए होता है, कभी ये नफी सेहत के लिए होता है, और कभी ये नफी कमाल के लिए होता है। यानी इस ला से आप जिन्स का ही इनकार करते हैं, कभी इस ला से आप सेहत का इनकार करते हैं, यानी यहां पे आपने सिरे से वजूद का ही इनकार कर दिया, वजूद का ही। यहां पे अगर आपने वजूद को तस्लीम कर दिया लेकिन उसकी सेहत को आप नहीं मान रहे हैं, तो यहां पे आपने अगर सेहत को भी मान लिया लेकिन कमाल को नहीं मान रहे हैं, इसके कमाल का आप इनकार कर रहे हैं। इस पर अगर कभी मौका मिला तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ वो बहस होती है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने नमाज में सूरतुल फातिहा को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ ये तस्वुर है कि हम कहते हैं कि जी हम पढ़ते हैं, तो बाकी जो है इमाम अबू हनीफा उनके पास कोई दलील नहीं है, उन्होंने बस उनके जहन में जो आया तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया। तो मसला ये नहीं है, इमाम अबू हनीफा या जो अहनाफ हैं, जो उनके बड़े बड़े आइम्मा हैं, उनके पास भी यही हदीस है, एक ही हदीस से वो भी इस्तिदलाल करते हैं और एक ही हदीस से ये भी इस्तिदलाल करते हैं। ये बड़ा अहम मसला है, इतना आसान मसला नहीं है जिस तरह हम चीज़ों को समझते हैं। हम उनको अपने आप पे कियास करते हैं और उसके बाद उनके बारे में भी वही बदगुमानी पालते हैं जो बाकियों के बारे में हम पालते हैं, पाल सकते हैं। तो मसला ये है कि वहाँ पे मसला ये है कि ला सलाता उस शख्स की नमाज नहीं है, क्या नहीं है? मसला ये है कि आप कहते हैं कि जो शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन जब वो पढ़ता है तो वो तो नमाज पढ़ पाता है सूरह फातिहा के बगैर, नमाज तो होती है, नमाज वजूद में आती है। तो फिर उस पर यही बहस है कि ये ला नाफिया लिस्सिहा है कि लिल कमाल। इमाम शाफी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि ये सेहत का इनकार है इस ला से, यानी इस नमाज की सेहत नहीं, ये नमाज दुरुस्त नहीं है, ये नमाज सही नहीं है। ला सलाता सहीहतुन, इमाम शाफी के नज़दीक जो महजूफ है ना वो सहीहा है। ला सलाता सहीहतुन लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, यानी नमाज सही है ही नहीं, इसीलिए उनके नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ना रुकन है नमाज का। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक या अहनाफ के नज़दीक कमाल है, वो कहते हैं ला सलाता कामिलतुन, नमाज तो है सही है लेकिन कामिल नहीं है। तो लिहाजा ये इस तरह की बहसें होती है, ये वो छोटे मसाइल नहीं है। एक ही हदीस है, एक ही हदीस से दोनों आइम्मा ने इस्तिदलाल किया है और दोनों का इस्तिदलाल अपनी अपनी जगह पे बरमहल है। तो उसी तरह यहाँ पे जो ला इस्तेमाल हुआ है, ये ला नाफियतुन लिल जिन्स है, ये जिन्स की नफी करता है, यानी हर तरह की कुव्वत और हर तरह के हौल का। उसके बाद हौला, ला हौला इस्मु ला, ये जो ला है ला नाफिया लिल जिन्स, इसका इस्म है, इसका एक इस्म होता है और एक खबर। इस तरह काना, काना उस काना का इस्म या काना की खबर, इसका जो इस्म है ला का वो क्या है? हौल। ला हौला मबनियुन अलल फत्ह फी महल नस्ब, ये मबनी अल फत्ह पे है, यानी ये मबनी है फतह पे, फी महल नस्ब और मंसूब है। ठीक है,
وخبرها محذوف، اس کی خبر لیکن محذوف ہے. جب ہم نے کہا کہ لا جو ہے اس کا اسم حولہ ہے، اس کی خبر کہاں ہے؟ خبر اس کی یہ ہے، اس کو ہم مقدر مانتے ہیں، اس کی خبر ہے کائن او موجود. یا تو ہم مانتے ہیں کہ لا حول کائن او موجود، یعنی کوئی حول نہ تو کبھی ہوگا نہ اس وقت موجود ہے. جنس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کوئی حول نہ تو موجود کبھی ہوگا نہ اس وقت موجود ہے. ولا یہ واو ہے، یہ واو عطف ہے، الواو العاطفہ. اور لا جو یہ پھر سے نافیۃ للجنس ہے، پھر سے یہ جنس کا. وہاں پہ پہلے انکار کر دیا حول کا، اب انکار ہو رہا ہے قوہ کا. یہ اسم ہے، جس طرح یہاں پہ اسم ہے حول لا کا، یہاں پہ اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ قوہ. ولا قوت یہ بھی اسم ہے، وخبرها محذوف، اس کی خبر بھی محذوف ہے. وتقدیرہ کائنۃ او موجودۃ، اس کی خبر اس طرح ہے، یعنی اصل میں جملہ اس طرح ہے. دیکھیے لا حول موجود ولا قوت موجودۃ الا باللہ، یا ایسے لا حول کائن ولا قوت کائنۃ الا باللہ، یعنی نہ تو کوئی حول موجود ہے نہ ہوگا، نہ تو کوئی قوت موجود ہے، کوئی طاقت موجود ہے نہ ہوگی، الا باللہ، لیکن اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ ہے، یہ ہے ادات استثناء، حرف استثناء جو آپ کو معلوم ہے، آپ اسے ایکسیپشن کرتے ہیں. پھر ہے باللہ جار مجرور. تو یہ مختصر اس کے میں نے اعراب بیان کیے، اس کے جو اعراب بیان کی مختصر. اور اب ہمارے علماء نے اس کو کیسے ڈسکس کیا ہے؟ وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي إِعْرَابِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجِهٍ. تو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس کو 5 طریقوں سے اس کے اعراب ہم ڈال سکتے ہیں. ایک تو میں نے بیان کیا، اس کے علاوہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اور بھی طریقے ہیں. کل ملا کے 5 اعراب اس کے ذکر کیے ہیں. اس میں کبھی لا حول ولا قوت پڑھا ہے، کبھی لا حول ولا قوت، کبھی لا حول ولا قوت، یعنی وہاں پہ اس کو یہ پڑھا ہے، یعنی مرفوع حالت میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تفصیل سے بحث جو اس کی اعراب پہ، تو آپ اس پہ شرح ابن عقیل الفیہ پہ جو ان کی شرح ہے اس کو آپ دیکھیں، یا امام القرطبی کی تفسیر کو دیکھیں، یا مسلم پہ امام النووی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو معنی اس کے کیا ہے مختصراً؟ تو شیخ صالح آل شیخ کے معنی بیان کرتے ہیں. فرماتے اس میں کیا ہے، یہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر اس پہ بات کریں تو یہ بڑا ایک تفصیل طلب موضوع ہے. تو فرماتے ہیں وَهَذَا فِيهِ التَّبَرُّؤُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ. فرماتے اس میں انسان یعنی اظہار برات کرتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، کس سے؟ حول اور قوت سے. یعنی نہ تو میرے پاس حول ہے نہ تو قوت ہے. یعنی وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُكَ أَن تَتَخَلَّ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَرْفَةَ عَيْنٍ. آسان الفاظ میں یعنی اے انسان، اے بندے، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ سے بے نیاز ہو جاؤ. تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ سے بے نیاز ہو جاؤ پلک جھپکنے تک. وہ تو فریکشن آف سیکنڈز میں انسان پلک جھپکتا ہے، تو تب تک بھی تم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. حتی فی طرف عینک، چاہے وہ پلک جھپکنے کا معاملہ ہو، وفی حرکت لسانک، یا تمہاری زبان کی حرکت، وفی حرکت انفاسک، یا تمہاری سانس کا آنا جانا. فإنہ لا تغیر من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانا، یہی حول ہے. آپ کہیں گے کہ یہ لفظ حول استعمال ہوا، حول سے کیا مراد ہے؟ یہ جو حول ہم نے لفظ استعمال کیا یہ ہے تغیر من حال الی حال، ایک حال سے دوسری حال کی طرف جانا، ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کی طرف جانا، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن کی طرف جانا. یعنی آپ اللہ کے اتنے محتاج ہیں، پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے آپ محتاج ہیں، زبان ہلانے میں بھی آپ قوہ اور طاقت سے دستبردار ہیں، اور آپ کی جو سانس آپ لیتے ہیں، سانس کا آنا جانا، اس میں بھی آپ اللہ کی حول و قوت کے محتاج ہیں. اور ان ساری چیزوں میں آپ فریکشن آف سیکنڈز کے لیے بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فإنہ لا تغیر من حال الی حال، ایک حال سے دوسری حال کی طرف جانا. ولا قدرت لک علی تحول شأن من شؤونک مہما قل، اور ایک کام سے دوسری کام کی طرف جانا، یا ایک شان سے دوسری شان کی طرف جانا، چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو، کتنا بھی چھوٹا تحول ہو، کتنا بھی چھوٹا شفٹ ہو آپ کا ایک کام سے دوسرے کام کی طرف. الا باللہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ اپنی حول اور اپنی قوت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی دستگیری اور اللہ کی مدد و استعانت اس کی اعانت شامل حال، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب. تو اسی کو بیان کیا ہے امام الطحاوی نے رحمہ اللہ. یہ آخری سلائیڈ ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر خود ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر بیان کی ہے مختصر الفاظ میں. فرماتے ہیں نقول، ہم کہتے ہیں لا حیلۃ لأحد، کسی انسان کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے.
वला हरकत लिअहदिन, और न किसी इंसान के पास मुमकिन है कि वो हरकत करे। हरकत वो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके अफ़आल का जो खालिक है वो अल्लाह है, बंदा उसको कसब करता है। फिर जिस पे हमने बात की, यानी किसी इंसान के पास कोई हीला नहीं, किसी इंसान के पास कोई हरकत नहीं। वला तहव्वुल लिअहदिन अन मअसियतिल्लाह इल्ला बिमऊनतिल्लाह, और किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं, तहव्वुल, इस पे आप गौर करें, तहव्वुल इसी से, हौल से है, हौल। तो वला तहव्वुल लिअहदिन, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हटे अन मासियतिल्लाह, अल्लाह की गुनाह से, यानी अल्लाह के गुनाह को छोड़े, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़े, इल्ला बिमऊनतिल्लाह, लेकिन अल्लाह की मदद से। यानी मासियत से हटके नेक काम की तरफ आना, ये अल्लाह की मऊनत के बगैर, अल्लाह की तौफीक के बगैर पॉसिबल नहीं है। और वला कुव्वत लिअहदिन अला इकामत ताअतिल्लाह वस्सबात अलैहा, और न ये किसी के लिए मुमकिन है कि वो अल्लाह की इताअत पे कायम रहे, साबित कदम रहे इस्तिकामत के साथ, इल्ला बितौफीकिल्लाह, लेकिन अल्लाह की तौफीक के साथ। यानी ये जुमला अगर कसरत से इंसान इस जुमले को विरद करेगा पूरे शऊर के साथ, तो वो कभी भी तकब्बुर में मुब्तला नहीं होगा। वो हमेशा ये समझेगा कि अगर मुझसे कोई नेकी का काम हो रहा है तो ये सारा अल्लाह की तौफीक है, मेरी तलब भी उसी के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। तो असल मसला ये है। या इसी तरह गुनाह से नेकी की तरफ आना, आप किसी गुनाह से बचे हुए हो, ये नहीं है कि ये आपका कोई कमाल है, ये अल्लाह की मऊनत से आप इस गुनाह से बच रहे हो। या इसी तरह अगर आप नेकी पे आप इस्तिकामत दिखा रहे हो, ये अल्लाह की इस्तिकामत से है। तो मसला ये है कि इसका जो ला हौला वला कुव्वा, इसका एक ब्रॉड कैनवास है। तो मुसन्निफ ने इसको क्यों, ये इताअत, इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने इसको क्यों खास किया, यहाँ पे इसको खास किया इताअत और गुनाह के साथ? उसकी असल वजह यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, उस वक्त मुअतज़िला का मसला था, जिनको हम क़दरिया भी कहते हैं। वो कहते थे कि नहीं, बंदा खुद सारे काम करता है, यानी अल्लाह का इसमें अमल दखल नहीं है। यानी अल्लाह अगर बंदे से चाहे कि ये नेक काम करे और बंदा चाहे कि ये बुरा करे, तो बंदे की मशीयत गालिब होगी। तो ये उस तनाजुर में जो हम पिछली क्लासेस में जो हम बात करते आए हैं, यानी इसका उसके साथ कनेक्शन है, ये उसके साथ मरबूत है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि अहलुस सुन्नह का इस सिलसिले में अकीदा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को उसकी तकलीफ से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, बंदों को वो उसी चीज़ का मुकल्लफ बनाता है जो उनकी इस्तिताअत के मुताबिक हो, हस्ब इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ किसी पे नहीं डाला जाता। और यही माना है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का। और इसमें हौल और कुव्वत से मुराद क्या है? हौल से मुराद है एक हाल से दूसरे हाल की तरफ जाना, और कुव्वत से मुराद है कोई भी कुव्वत, कोई भी हरकत। यानी खुलासतन ये जो, अगर आप इस पर गौर करेंगे घर जाके इस मबहस पे, और भी किताबों को आप देखेंगे जिनका हम यहाँ पे अक्सर व बेशतर नाम जिनका आता है, तो आपको एहसास होगा कि ये कलिमा कितना जामिया है, और इसमें किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई, उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत, उसके अस्मा व सिफ़ात का किस तरह खूबसूरत और कामिल और मुकम्मल पैराए में किस तरह उसका इजहार किया गया है। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलमनार 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 ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।